3, 2, 1, go. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका सर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 31 अगस्त 2023 है। तमाम की तमाम आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूँ। एक खबर भी छोड़ने वाली नहीं है, आपके सामने रखनी है, दिखानी भी है, प्रूफ दूंगा तमाम चीज़ों का। उसमें ये कि सबसे पहली बात कर लेते हैं हम बिजली की, और बिजली में सूरत हाल ये है, बड़ी बड़ी खबरें मेरे पास सारी की सारी हैं, लेकिन ये बताना क्यों ज़रूरी है। बिजली के अंदर मामला ये है कि इस टाइम तकरीबन 600 अरब रुपए का इजाफी बोझ आवाम पे डाला जा चुका है, और वो जो चीज़ है वो आवाम पर रहेगी, ये बता दिया गया है। IMF ने पीछे हाथ कर लिए हैं, हुकूमत कह रही है मेरा काम नहीं है, ये तमाम चीज़ें हो नहीं सकती। और इसके अलावा एक जो तजवीज़ आई थी उसमें अगर आप देखें तो ज़राए के मुताबिक वापडा और आबी वसाइल के मौक़िफ़ ये है कि फ्री यूनिट्स को ख़त्म ना किया जाए, इससे कोई बचत होने वाली नहीं है। अब ये उनका मौक़िफ़ है कि कोई बचत नहीं होगी, यानी कि जो 600 अरब का इजाफी बोझ है जो हम उनका पे कर रहे हैं, वो कहते हैं कि इसको वो पैसा मानते ही नहीं है, वो कहते हैं कोई बचत नहीं होगी। इसके अंदर आपको बताना है कि वो किस चीज़ को कह रहे हैं कि ख़त्म मत करें और क्या उन्होंने तजवीज़ दी है। मामला ये कि इस टाइम इस मुल्क में पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर एक यूनिट जो है वो तकरीबन 90 का हो जाएगा, ये एक उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, मैं मल्टीप्लाई करके नहीं दूंगा आपको, 1,79,171 रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन को फ्री यूनिट्स दिए जा रहे हैं। अंदाज़ा लगाइए। और माहाना मुलाजमीन को कितना दे रहे हैं, कितने यूनिट्स दे रहे हैं? 3,47,58,825। दोबारा बोलूं, 3,47,58,825 फ्री यूनिट दिए जा रहे हैं। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको आज के रेट से, तकरीबन 59 से उसको मल्टीप्लाई कर लें, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि कितना पैसा जो है ये आपको इस्तेमाल तो कर रहे हैं, बिजली तो इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर दे नहीं रहे। अगर ये दे दें तो पाकिस्तान की गरीब आवाम से चीज़ हट जाएगी। अब वो अलग बात है कि टीवी से कहा गया कि ये दिखाएं मत आप बिल जलाते हुए या शोर करते हुए या आवाम को रोते हुए या वगैरह वगैरह करते हुए। मीडिया पे पाबंदी लगा दी गई है कि आप अच्छी अच्छी बातें करें, यानी कि सुबह मॉर्निंग में एक लड़का एक लड़की बिठा दें, वो बोलेगा जी आपका बिल कितना आया है, मेरा बिल तो 700 रुपये आया, आपका कितना आया, मेरा बिल तो आया ही नहीं, ज़ीरो कर दिया खाम में। तो इस किस्म की आप गुफ्तगू करें टीवी के ऊपर, ताकि ये तासुर जाए कि बहुत अच्छा है, और जो पीछे सूरत हाल है वो दिखाने की अब कम अज़ कम जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको अब नहीं अलाओ, ठीक है ना। वो सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज़ देंगे, बैड न्यूज़ देने का उन्हें कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि जब वो बोलेगा ना मॉर्निंग शो में कि या शाहज़ेब खानज़दा बोलेगा या कोई और आप नाम ले लीजिए, मुझे उसको इख्तिलाफ नहीं है, ये सब मजबूर लोग हैं। जब ये बोलेंगे ना, चाहे चौधरी साहब हो कोई भी हो, जब ये बोलेंगे ना कामरान शाहिद कि अपना जितनी काम किया है बिजली में, इतनी सहूलत है, लोग सब जश्न मना रहे हैं, खुशियों के शादियाने बज रहे हैं, तो सब ठीक हो जाएगा, यानी कि आवाम खुश हो जाएगी। जो बिल आएगा घर में वो ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाएगा कि वो अगर 50,000 का भी होगा तो उनको लगेगा जैसे 50 रुपये का बिल आया है, ये ऐसी फीलिंग आ जाएगी। बहरहाल और आपको मैं खबर दे दूँ, उसमें यह है कि आसिफ, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब को मुल्क छोड़ने का मशवरा दे दिया गया है। इसके बारे में जो है हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो पहले ही आ रही थी, और वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, वो ये है कि एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन जो है वो हमें सुनने को मिल रहा था और सुनने को मिल रहा है। अब उसके पीछे क्या राज हैं, क्या चीज़ें खुली हैं, क्या चीज़ें आई हैं, वो मैं आपके साथ ज़्यादा तफसील में शेयर नहीं करूँगा। इशारे दूँगा कि इनके जो नीचे के लोग हैं ना, उनमें कुछ पकड़ दकड़ हुई है, और उसमें नैब भी शामिल है, नैब भी पकड़ रही है, और बहुत मोटा मोटा मामला पकड़ा गया है, बहुत ही मोटा मोटा, यानी कि आप तो छुपा ही नहीं सकते। और उसके बाद जो है एक क्रैकडाउन, इत्तेहादी हुकूमत जाते ही सिंध में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन की तैयारियां हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी को कुचलने की तैयारियां हैं और रगड़ा देने की तैयारियां हैं। और हो सकता है कि ये रगड़ा जो है ये इस शर्त पे ना हो कि अगर ये तैयार हो जाएं कि ठीक है जो निकला सो निकला, जो नहीं निकला वो निकाल दो, दे दो, ठीक है ना, मतलब माल जो है ना वो जेब खाली करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आसिफ जरदारी साहब से कहा गया है कि इससे पहले कि क्रैकडाउन शुरू हो, आपका नाम ECL में है, हालात ख़राब हों, एकदम से अटैक होगा, आप मुल्क छोड़ दें हमेशा के लिए। चलिए जी आगे चलते हैं, और आगे मामला ये है कि ये आप ख़बर देख रहे हैं कि ये तय हुआ है कि अगले वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ होंगे। कुछ दोस्त ममालिक का भी इसरार है और बैरूनी मुल्क से भी पैसों पर यही शर्त आयद की गई है। बाज़ वक़्त हम जब कहते हैं कि पाकिस्तान के सबसे मजबूत तरीन या ताकतवर तरीन इंसान जो है वो नवाज शरीफ है, तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। वो कहता है आप क्या आपको पसंद है क्या?
معاملہ پسند کا نہیں ہے، نہ معاملہ پسند، ہمارا اب تو کام بھی نہیں پسند کرنا، نہ پسند کرنا، یہ تو ایک جنرل معاملہ ہے، آپ لوگ جانے، آپ کام جانے، جو بھی آپ کی پارٹی ہے. لیکن اس ٹائم جو ہے ایک دوست ملک ہے جس کے بارے میں ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ اس نے کہا ہے کہ آپ جو ہے ہماری مرضی کا وزیر اعظم رکھیں گے تو ہم آپ کو بہت سارا انویسٹمنٹ دیں گے، اور یہ انویسٹمنٹ اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ کی تصور سے بھی اوپر جائے گا. لیکن اس کی کنڈیشنز رکھی گئی ہیں. ظاہر بات ہے اگر میں آپ کے ملک میں 25-30 ارب لگانے کو راضی ہو جاؤں تو مجھے اس کی کنڈیشنز پوری کرنی ہے. آپ نے شرط کیا ہے؟ یعنی کہ مجھے فار ایگزامپل میں آپ کو تڑپتا ہوا بلکتا ہوا دیکھ رہا ہوں نا، تو اس ٹائم آپ کو کیا چیز ضرورت ہے؟ آپ کی ضرورت ہے کہ ایک ڈالر کی بھرمار آ جائے. کیونکہ آپ کہتے ہیں ڈالر کی بھرمار کیوں آنی چاہیے آپ کو؟ اس ٹائم آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈالر 328 روپے کا بھی دستیاب نہیں ہے، اس لیے چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے پاس ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ملک دیوالیہ ہو گیا، میں نہیں کہہ رہا. اللہ اس کو زندگی بھر اس کو آباد رکھے، قائم رکھے، دائم رکھے، اور کبھی دیوالیہ نہ کرے. لیکن بھائی ایک بات تو ماننی پڑے گی نا کہ ملک تو نہیں کہہ سکتے، عوام تو دیوالیہ ہو چکی ہے، یہ بات تو مانتے ہیں. عوام کے پاس اب بجلی بھرنے کا پیسہ نہیں ہے، یوٹیلیٹیز کا پیسہ نہیں ہے، کھانا کھانے کا پیسہ نہیں ہے، عوام دیوالیہ ہو چکی ہے. اوکے، اسی لیے جو دوست ملک ہے اس نے کہا ہے کہ آپ نواز شریف کو لانے کا معاملہ طے کریں، ہم آپ کو جو ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ جو ہے انویسٹمنٹ دے سکتے ہیں. چلیے جی، وہ تو ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن درمیان میں خبر دے دوں، وہ بڑی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب جاتے جاتے ٹھیک ہے نا، جو سپریم کورٹ ہے اور ان کے جو خاص طور پہ ادا بندیال صاحب ہیں، وہ آئین کا جو فیصلہ ہے وہ آئینی طور پر کرنے کے پروگرام میں آ گئے ہیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف عطا بندیال ہی جو ہیں وہی ذمہ دار ہیں سپریم کورٹ کے اور آئین کے. ہر پاکستانی، میں بھی ہوں میں بھی اس کا رکھوالا ہوں، آپ بھی رکھوالے ہیں اس کے. اور ہم کو جو ہے وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کے اوپر احتجاج نہیں کر سکتے، پکڑے جاتے ہیں. تو لہٰذا آپ تمام لوگ اس کے حق وہ ہیں، رکھوالے ہیں. لیکن یہاں پر جو یہ اگر بات کھل جاتی ہے تو انہوں نے کہا ہے، جب آپ کو میں نے کئی دفعہ ویڈیو میں 5-6 دفعہ رپیٹ کیا تھا کہ عطا بندیال ہمیشہ کہتے تھے اکثر اوقات کہ میرے 14 مئی کا فیصلہ وہیں کھڑا ہے. آپ کو میں نے کہا تھا، کئی دفعہ کہا نا، تو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں. انہوں نے آج بھی یہی کہا کہ میرا 14 مئی کا فیصلہ وہیں کھڑا ہے. الیکشن 14 مئی کو ہو جانے چاہیے تھے، اب نہیں ہوئے. جو بھی پریشر تھا، تکلیف تھی، پریشانی تھی، جو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں وہ ہوا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا فیصلہ آج بھی وہیں کھڑا ہے، اور انہوں نے اس کو ختم کرنا تھا. آپ کو میں نے کہا تھا کہ اس کو جو الیکشن کمیشن ختم کروائے گی کہ یہ ختم کریں، کیونکہ یہ پھانسی کا پھندا ہے نا، اس پھانسی کے پھندے کو ہٹائیں نا یہاں سے. الیکشن کمیشن نے وہ درخواست دی تاکہ جو ایک لمبی لائن ہے اس کے پیچھے ہمیں پیسے نہیں دے رہے تو اس لیے الیکشن نہیں ہو سکتے، تو وہ لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہے نا، ہمیں سیکورٹی دینے سے منع کر دیا گیا تو وہ لوگ بھی ہیں، ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا تو وہ لوگ بھی ہیں. اس طریقے سے پوری کی پوری پی ڈی ایم سرکار کے اندر جو ہے ٹھیک ٹھاک شہباز شریف ملا کر یہ تمام کے تمام ملزمان بن جاتے ہیں. اور آج وہ بن گئے کیونکہ کیا ہوا ہے، جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا وہ اڑا دیا گیا ہے. اور اس کے مطابق جو الیکشن کمیشن کے سربراہ ہیں ان کا ٹائم آ چکا ہے. آپ کو میں نے ایک ویڈیو بھی دی تھی الگ کر کے، میں نے کہا تھا کہ پھانسی جو ہے وہ میں نے کہا تھا کہ وہ ہو سکتی ہے. تو پھانسی کہیے گا، اریسٹ کہیے گا، کیا پتہ ان کو سپریم کورٹ بلائے اور اریسٹ کر لے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس بات کو جو اگر آپ لنک کریں گے نا آنے والے وقت کے ساتھ تو یہ بڑی خطرناک ہے. اس ٹائم سپریم کو جو الیکشن کمیشن ہے واقعی میں ایک بیہیو کر رہی ہے جہاں پر وہ کہتی ہے کہ جو آئین ہے اس کی ایسی کی تیسی. وہ ایک بات اب کہہ چکی ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی 14 مئی تھی. جب 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوئے تو سپریم کورٹ نے ہمارا کیا بگاڑ لیا؟ ہم اپنی تمام سیٹوں پر ہیں. شہباز شریف صاحب اس ٹائم لندن میں واک کرتے نظر آ رہے ہیں، ہنستے کھیلتے نظر آ رہے ہیں، پارٹیاں ہو رہی ہیں، کھانے چل رہے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. اور اسحاق ڈار جو ہے اس ٹائم انجوائے کر رہے ہیں. آئے تھے وہ تیتر کا شکار کیا یہاں پر، انہوں نے یہاں پر انجوائے کیا، چلے گئے. ٹھیک ہے نا، تو تیتر کے تو شکار ہو گئے، مر بٹیر گئے سارے کے سارے. ٹھیک ہے، چلیں بہرحال برا مت مانیے گا. لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اللہ خیر کرے، یہاں پر جو آئی جی اسلام آباد ہے ان کے اوپر بھی کوئی شرم و حیا تو کوئی اللہ معاف کرے کے پاس سے نہیں گزری. تو یہاں پر ان کے اوپر بھی 25,000 کا جرمانہ لگ گیا ہے. بات ماننے کو بھی تیار نہیں تھے. اسی طریقے سے الیکشن کمیشن جو ہے اس نے بھی کہا اے این پی کو بلا کر، آپ فکر ہی نہ کریں، اے این پی کو بلا کے کہہ رہی ہے آپ فکر ہی نہ کریں، آپ کو ہم فروری تک کروا دیں گے الیکشن. یعنی کہ بے شرمی کی آخری حد ہوتی ہے نا. الیکشن نومبر میں ہونے ہیں
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں, آپ فروری تک مجھ سے ایکشن لے لیں آپ, یعنی کہ آئین چھوڑ دیں. جبکہ یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں ایک موومنٹ آ گئی ہے, اور وہ موومنٹ ہے عدلیہ کی, ٹھیک ہے, عدلیہ کی نہیں آئی ہے, وہ ہے وکلا کی. اور وکلا نے کہا ہے کہ ہم لوگ جنہوں نے آئین توڑا ہے یا توڑوایا ہے ان کے بھی خلاف ہیں, اور اس کے علاوہ اگر عدالت کو کوئی سپورٹ چاہیے, پاور چاہیے, کوئی ڈر ہے, پریشانی ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی خوف ہے, بتائے, ہم کو بتائے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے پہلی رو کے اندر. لیکن بتائیں تو صحیح کہ آپ ڈر کیوں رہے ہیں, عدالت کو بول رہے ہیں. اور اگر عدالت پھر بھی ڈرنے کی ایکٹنگ کرتی ہے تو پھر ہم عدالت کے خلاف بھی, عدالتوں کے خلاف بھی ہم اپنے جو ہمارا جو پروگرام ہے اس کو ہم بڑھا دیں گے. بہرحال ٹائم ختم ہو گیا, ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ کس طریقے سے آپ کو شوگر مافیا نے لوٹا ہے, اس حکومت نے. شوگر مل آپ لگا نہیں سکتے, آپ لگا نہیں سکتے, اور شوگر مل جو ہے صرف اور صرف عوام کو الاؤ نہیں ہے. شوگر مل جو ہے وہی لگا سکتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک مخصوص ہمارا جو اشرافیہ ہے وہ لگا سکتی ہے. انہوں نے آپ کی جیب سے 500 ارب روپے نکالے ہیں, 500 ارب روپے, ٹھیک ہے نا. یہ جو پچھلا گزرا ہے نا ایک سال, جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آپ کو کہتے رہے بڑی تکلیف ہے, بڑی پریشانی ہے, ہم لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, آپ کے لیے بڑے پریشان ہیں, ان پریشانوں نے, ان پریشان خاندانوں نے آپ کی جیب سے بھوکی ننگی, کیا میں بولوں, 500 ارب روپے نکالے ہیں. اگلی ویڈیو ملتے ہیں, اللہ حافظ.